السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک آیت ہم صرف پڑھیں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو، خذ کہتے ہیں پکڑ لیجئے، اختیار کر لیجئے یعنی عادت بنا لیجئے، اور قبول کیجئے عفو، معذرت کن کی؟ خطا کاروں سے۔ خذ العفو، معذرت قبول کیجئے خطا کاروں سے، وأمر بالعرف، اور نیک کاموں کا حکم دیجئے، وأعرض، اور منہ موڑ لیجئے، رخ پھیر لیجئے، کن سے؟ عن الجاہلین، نادانوں کی طرف سے، یعنی الجھئے مت، ان سے منہ پھیر لیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں جاہلوں سے۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ جو جاہلوں سے الجھتا ہے نا، اصل میں وہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو جاہل ہے وہ تو پرانا جاہل ہے، اور یہ تازہ جاہل بن رہا ہوتا ہے وہ پھر ہار ہی جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جاہلوں سے الجھا نہ جائے۔ بہر طور پر اس آیت مبارکہ میں 3 امور کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ محبوبہ جو قصوروار اور معذرت طلب کرتا ہو آپ کے پاس آئے تو اسے کمال فراغ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجیے۔ کیا حکم ہے؟ کہ کوئی آ جائے آپ کے پاس جس کو غلطی کا احساس ہو جائے تو کمال فراغ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجیے، اور بدلہ اور انتقام لینے پر اصرار نہ کیجیے۔ کتنی سونی سی بات رب کریم نے فرمائی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ فرمایا کہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیجیے۔ آپ ذرا بتائیے آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کہ آپ اچھے کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں، اور کسی سے خطا ہو جائے اس کو کیا معاف کر دیتے ہیں؟ اب اس کے بارے میں کچھ کیٹیگریز ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ علیحدہ میں درس دوں گی۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ نا سمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں۔ الجھ کے تو بندہ ٹائم ہی ضائع کرتا ہے نا، اگلے نے تو سمجھنا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کتنی سونی سی ہمیں تربیت کی جا رہی ہے قرآن کریم کے ان الفاظوں میں، تاثیر کتنی پیاری ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ الجھیے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت ہے۔ تو یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے، اور خصوصاً اس طبقے کو جن کے ذمہ اشاعت دین ہے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ ہے، انہیں خصوصی طور پر ان خصائص حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے بارے میں ضرور سوچنا ہے۔ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کے چند واقعات، بلکہ یوں سمجھیں چند جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کی بے مثال عفو درگزر کا ایک واقعہ سنیں، آپ کو بتائے آپ کو بھی بچے پیارے ہیں، رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد بہت پیاری تھی، ہمیں بھی پیارے ہیں نا۔ تو سنیے محبوب کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ جب کیا، اب قریش کو پتہ چل گیا ان کی روانگی کا، تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ انہیں پتہ چل گیا پیچھے ہے، اور انہیں یہ لوگ مل گئے۔ اب حبار بن الاسود نے حضرت زینب کو نیزہ مارا۔ کون تھی اماں زینب؟ رسول اللہ کی بیٹی۔ جیسے وہ نیزے کے سبب سے
اونٹ سے گرتی ہیں تو آپ کا حمل ساقط ہو گیا. ہے نا بڑی دکھ کی بات. اب دیکھیں اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ رسول اللہ کا سلوک کیسا تھا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہرانہ سے واپسی پر میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے سڈنلی دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ جانتے یہ حبار بن الاسود ہے. محبوب نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیے. ایک شخص اسے مارنے کے لیے اٹھا تو رسول اللہ نے فوراً اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. حبار نے قریب آتے ہی کہا اے اللہ عز و جل کے نبی آپ پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا. میں نے سوچا کہ عرب تو عرب عجم کے ملکوں میں بھی کہیں چھپ جاؤں عرب سے نکل کر عجم میں چھپ جاؤں. پھر مجھے آپ کی نرم دلی صلح رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا. اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ ہم مشرک تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی. آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیے. کیا انداز تھا ان کا. احساس ہو گیا نا. تو میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنا سکون بھی دیا رسول اللہ نے ان کو. آپ سوچئے آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. اور دشمن بھی ایسا جس کو احساس ہو جائے احساس ہونا بھی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. یہ غیر مناسب ہوتا ہے. ان کی حالت تو ایسی ہے کہ جب مارتے ہیں تو کہتے ہیں اگلے کا نہیں پتہ ہوتا کہتے میرے ہاتھ میں درد ہے میں نے مارا ہے میرے ہاتھ میں درد ہے. یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے. اگر غلطی ہو جائے معافی مانگ دینی چاہیے اور جو معافی مانگنے والا ہے اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. میں آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے. آپ کی پوری زندگی بہت سارے واقعات سے بھری پڑی ہے. آپ جانتے ہیں ابو سفیان دائرہ اسلام میں جب نہیں آئے تھے تو کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن رسول اللہ نے معاف کر دیا. آپ کے چچا جو آپ کو بہت پیارے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے غلام پہلے انہوں نے شہید جب کیا اسلام میں داخل نہیں تھے واشی ان کو بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا. اور حضرت حمزہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہندا حضرت ابو سفیان کی بیوی اس وقت یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھی لیکن وہ زخم تو رہتے ہیں نا بندے کے دل میں. لیکن وہی عورت جب محبوب سے معافی مانگنے کے لیے آتی ہیں اسلام قبول کر لیتی ہیں. اب قبولیت اسلام کے بعد دیکھیں محبوب نے کیسے معاف کیا. اور بھی بہت سارے نام ہیں جیسے صفوان بن معطل عمیر بن وہب اکرمہ بن ابو جہل اور سراقہ جیسے بندے کو جو جان لینے کے لیے لوگ آئے تھے ان کو بھی. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا. اب آپ بتائیے کہ آپ کا رویہ کیا ہے. اگر کوئی کمزور جس کو احساس ہو جائے آپ کے دروازے پہ آئے آپ کیا کرتے ہیں. اس والے لوگ آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. پہلا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی خطا کار آ جائے اسے معاف کر دینا چاہیے جب وہ معافی مانگے. اور دوسرا کام نیک کاموں کا حکم دینا. کیا آپ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ نادانوں کی طرف سے رسول اللہ کو حکم ہے نا رخ انور پھیر لیجئے کیونکہ وہ لوگ بہت تنگ کرتے تھے کہ یہ نبی آگے یہ ایسے الفاظ کہ بندہ بتا نہیں سکتا. ایسے بگڑے بگڑے الفاظ کہتے تھے
تو اگر ان سے الجھتے رہتے تو بہت سارے اچھے کام محبوب تو نہیں کر سکتے تھے نا. ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ الجھنے کی بجائے سلجھے ہوئے لوگوں کی طرح اچھے کام کر لیجئے. ہم تو سامنے بھی الجھتے ہیں اور بعد میں دماغ میں لڑتے رہتے ہیں, تبھی تو ہم کچھ کر نہیں نہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سی چند باتیں سن لیتے ہیں. محبوب نے فرمایا کہ مجھے رب کریم نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1, ظاہر اور باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. کون حکم دے رہا ہے؟ رب کریم. اور محبوب کی ساری زندگی آپ دیکھیں اخلاص سے بھری ہوئی تھی. کیا میری اور آپ کی بھی ایسی ہے کہ ہم ظاہر نیک بنتے ہیں اور باطن غلط؟ ایسا تو نہیں ہے. یا ظاہر بھی ریاکاری ہوتی؟ نہیں, ہم تو ستھرے لوگ ہیں نا, رسول اللہ کی امتی ہیں, تو ہمیں بھی اخلاص کو اپنا شعار بنانا چاہیے, یعنی خالص, ہر کام خالص اللہ کے لیے. نمبر 2, خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کروں. اللہ حکم دے رہے خوشنودی میں بھی اور ناراضگی میں بھی. ہمارا طرز عمل دوستی اور دشمنی میں کیسے ہوتا ہے ذرا سوچئے. کیا عدل کر رہے ہوتے؟ نہیں تو کیجئے. نمبر 3, خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں. آپ مجھے بتائیے, بہت پیسے آئے تو اڑا دیے, تھوڑے آئے تو غلط ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے. نہیں, چادر دے کر پاؤں پھیلائیں. کسی کا یہ جیسے کہتے ہیں نا سیانے لوگ, کسی کا سونا منہ ویگ گے تو اپنا منہ توڑ دینا, یہ دانائی نہیں ہوتی. تو جس کے پاس جتنا ہے اس کو رہنے دیں. اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس کو اپنے طریقے سے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی بسر کریں گے, دیکھیے آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ نہیں کہ اس نے بڑا قیمتی پہنا ہوا کپڑا تو میں کیوں پیچھے رہوں جی, اس نے اتنا بڑا گھر لیا ہوا میں کیوں نہ لوں جی. نہیں, اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے رہیے, اچھے طریقے سے رہیے, آپ کو سکون ملے گا. آپ کے شوہر, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, جو بھی رشتہ میں جو بھی سن رہے وہ سارے پرسکون رہیں گے اگر میانہ روی اختیار کریں گے. تو اللہ حکم دے رہے ہیں محبوب کریم کو. پھر چوتھا, جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں. یہ اللہ حکم دے رہے ہیں, آپ بھی معاف کرنے کی عادت ڈالیے. نمبر 5, جو قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں. جو تعلق توڑ دے اس سے صلہ رحمی کا حکم ہے. نمبر 6, اس کو دوں جو مجھے محروم کرے. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے, جو محروم رکھے اس کو دینا مشکل ہوتا ہے, یہیں سے تو پتہ چلتا ہے. نمبر 7, میری زبان تر ہو کس سے؟ ذکر الہی سے. آپ کی زبان کس سے تر ہے؟ آپ کی زبان بھی ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. دیکھیں لمحہ لمحہ سانسیں ہماری جیسے برف پگھلتی ہے نا, ایسی پگھل رہی ہیں. اگر ہماری سانسیں ذکر الہی سے مزین ہوں گی تو فائدے کا سودا رہا. اگر گھلتی گئی برف جیسے ایسے سانسیں ٹوٹتی گئیں, آپ نے اس کو کیش نہیں کیا تو نقصان میں رہیں گے. تو اپنی زبان کو کسے تر رکھنا ہے؟ ذکر الہی سے. پھر محبوب نے جو 9 باتیں تھیں ان میں سے 8ویں بات یہ بتائی کہ خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں. کس کی آیتوں میں؟ رب کریم کی, قرآن کریم کی, کلام الہی کی. آپ کو ضمناً بتا دوں کہ ایک آیت سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے. آپ خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم سنتے ہیں. تو خاموشی میں بھی آیات پر غور و فکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس ٹائم اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس ٹائم اس نے یہ, اس نے کہا, وہ تو بات ختم ہو گئی. آپ رگڑ رگڑ کے اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ چھوڑیے اس کو. نمبر 9, فرمایا میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو. یہ 9 باتیں بہت پیاری ہیں. یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے, ان آیات کو بار بار پڑھیے, سنیے, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. بس آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں
پازیٹیو ہونا ہے، تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. بس دل ستھرا کر لیجیے، من ستھرا تے کم ستھرا. ایک واقعہ بھی نہ سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو فرمایا آپ نے آج رات کو کون سا عمل کیا ہے؟ حالانکہ پتا تو ہوگا نا، اللہ نے بتا تو دیا ہوگا، خود بھی جان لیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ بات، کیا عمل کیا کہ اتنا نور تھا آسمان تک جا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے محبوبہ رات کو نیند نہیں آتی تھی، مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا چلیں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں، اب باہر کسی کی خدمت ہی کر لوں، سارے لوگ تو سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا کوئی صدقہ کر دوں. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ ہوگا بھی نہیں اور لوگ بھی سو رہے ہوں گے. وہ بھی کہتے میں نے بڑا تلاش کیا کہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، لیکن مجھے اس ٹائم